السلام علیکم، دی ہاریفک زون میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں۔ آج کی سٹوری بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو سٹارٹ میں ہی آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ تو چلیے سٹوری شروع کرتے ہیں۔ صبح کا سورج دھیرے دھیرے نکل رہا تھا، آسمان ہلکا نیلا ہو رہا تھا، ٹھنڈی ہوا درختوں کو ہلاتے ہوئے ایک عجیب سی سرسراہٹ پیدا کر رہی تھی۔ یہ ایک ملیشیا کا پرائیویٹ انٹرنیشنل اسکول تھا، جس کے کیمپس میں اسٹوڈنٹس آ رہے تھے۔ کسی کے ہاتھ میں کافی تھی، کسی کے ہاتھ میں بکس تھی اور کسی کے کان میں ایئر فونز۔ سب کچھ بالکل کنسسٹنسی سے چل رہا تھا۔ کاشف، جو پاکستان سے ملیشیا کے اس شہر کوالالمپور میں پڑھنے آیا تھا، وہ اسکول کے گیٹ سے اندر آیا۔ اس کا بیگ تھوڑا بھاری ہو رہا تھا، پر اس کے چہرے پر ہلکی سی اسمائل تھی۔ اس کے ساتھ اس کا بیسٹ فرینڈ زائگان علی تھا۔ یہ بہت ہی فنی اور انرجیٹک قسم کا لڑکا تھا۔ زائگان نے اچانک کہا، بھائی آج میتھس ٹیسٹ ہے۔ کاشف نے رسپانس کیا، یار اگر اس بار پیپروں میں فیل ہو گیا تو میری ممی مجھے واپس پاکستان میں بھیج دے گی۔ اور دونوں نے نان سیریس ایکٹ کیا، دونوں ہنس پڑے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ آج کا دن ان کی لائف کا سب سے ڈراؤنا دن بننے والا ہے۔ ان کی کلاس گراؤنڈ فلور پر پرانے ونگ میں تھی۔ اس ونگ کو نارملی اسٹوڈنٹس اوائڈ ہی کرتے تھے، کیونکہ یہاں ٹھنڈ بہت زیادہ رہتی تھی اور زیادہ خاموشی کی وجہ سے آواز بھی عجیب سی گونجتی تھی۔ اس دن جب کاشف اور زائگان کلاس روم میں آئے تو کلاس میں ایک عجیب سی اسمیل تھی، جیسے پرانی کتاب یا گیلی مٹی کی ہو۔ ٹیچر نے کلاس سٹارٹ کی، تب ہی لاسٹ رو میں ایک لڑکا کھانسنے لگا، پھر اس کا رنگ سفید ہو گیا۔ اس نے کمزور آواز میں کہا، سر وہ دیکھیں کیا ہے۔ اس نے کونے کی طرف اشارہ کیا تھا، وہ سیدھا زمین پر گر گیا۔ کلاس میں سب پینک ہو گئے۔ اسکول کی میڈ آئی اور اس لڑکے کو لے گئی۔ سب نے سوچا فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہوگی۔ پھر کاشف نے کچھ نوٹس کیا، جب لڑکا جا رہا تھا تو اس کی آنکھیں سیدھا کاشف کو گھور رہی تھی، جیسے وہ اس کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ لیکن خیر، سب چھٹی ہوتے ہی اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اگلے دن جب کاشف اور زائگان لنچ بریک میں کلاس میں رکے تھے، زائگان اپنا فون چارج کر رہا تھا، تب کاشف کو ایک دھیمی سی آواز سنائی دی، جیسے کسی نے اس کا نام پکارا ہو۔ کاشف نے دیکھا کلاس بالکل خالی تھی۔ کاشف نے زائگان سے پوچھا، تو نے میرا نام لیا ہے؟ زائگان نے کہا، نہیں بھائی، کیوں مذاق کر رہا ہے؟ پھر ایک آواز زائگان کو آئی۔ زائگان کو بھی ایسے لگا کہ جیسے کسی نے اس کا نام لیا ہے۔ اس بار زائگان نے بھی سنا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ونڈوز بند تھی، لیکن پھر بھی کرٹن ہلکی ہوا سے ہل رہے تھے۔ بلیک بورڈ پر رکھا ہوا چاک اچانک خود سے گر پڑا۔ بہت کچھ عجیب سا ہو رہا تھا۔ دونوں نے ڈیسائیڈ کیا یہاں سے نکلتے ہیں۔ جیسے تیسے کو یہ دن گزرا۔ تیسرے دن کاشف لائبریری میں بیٹھ کر کتابیں پڑھ رہا تھا تو اس کو لائبریری میں ایک پرانی فائل ملی۔ اس پر لکھا ہوا تھا کلاس 4C 2009 انسیڈنٹ۔ اس میں لکھا یہ تھا کہ 2 اسٹوڈنٹ اسکول میں لاک ہو گئے تھے اور جب صبح اسکول کھلا تو دونوں اسٹوڈنٹس میں سے صبح ایک زندہ ملا، دوسرے کا کوئی نام و نشان موجود نہیں تھا۔ زائگان نے جو کیا اور زور سے ہنس پڑا۔ اس نے کہا، یار یہ سب مارکیٹنگ کے لیے فیک سٹوریز اور اسٹریٹجیز ہوتی ہیں۔ لیکن کاشف کا دل بہت بھاری ہو رہا تھا۔ رات کو اس نے خواب دیکھا، وہ کلاس روم میں کھڑا ہے اور ایک بہت ہی بڑا شیڈو اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے کوئی پیچھے سے کہتا ہے، اب تم یہاں سے نکل نہیں پاؤ گے۔ یہ جو بھی چیز تھی وہ کاشف کے ساتھ ساتھ زائگان کو بھی ٹارگٹ کر رہی تھی، گویا یہ دونوں اس کی بری نظر میں آ چکے تھے۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی اور اسکول کا ٹائم ہو چکا تھا۔ اس نے تیاری کی اور اسکول پہنچا۔ اب یہ ان کی پروجیکٹ کی فائنل ڈیٹ تھی، تو لاسٹ پیریڈ کے بعد کاشف اور زائگان پروجیکٹ سبمٹ کروانے سر کے پاس دوسرے ڈپارٹمنٹ میں گئے۔ ٹائم زیادہ لگ گیا۔ جب واپس آئے تو کلاس خالی ہو چکی تھی، اسکول خالی تھا، لائٹس بند ہو چکی تھی اور اچانک ڈور لاک کی آواز آئی۔ مین ڈور لاک ہو چکا تھا۔ زائگان نے اچانک زور سے کہا، بھائی بہت بڑی پرابلم ہو گئی ہے، ہمیں اسکول میں چھوڑ کر سب چلے گئے ہیں۔ ان کا فون بھی نو سگنل شو کر رہا تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے اپنی کلاس میں بیٹھ کے اسی انتظار میں کہ کوئی ان کو ڈھونڈتا ہوا آئے گا۔ لیکن رات ہونے لگی، اسکول کا ایٹماسفیئر چینج ہو گیا، اتنی خاموشی ہو گئی، ہر فٹ سٹیپس گونج رہا تھا۔ تبھی اچانک ان کو کلاس روم 4C سے بینچ کی ڈریگنگ کی آواز آئی۔ ایک دم سے دروازہ کھلا، اندر بلیک بورڈ پر لکھا تھا، ویلکم بیک کاشف۔ چاک اپنے آپ چل رہا تھا اور زائگان کا نام بھی لکھنے لگا۔ پھر اچانک ٹمپریچر بہت ہی زیادہ گرنے لگا اور ایک کالا سا سایہ بینچ کے نیچے سے نکلا۔ یہ وہی لڑکا تھا جو پہلے
पहले दिन बेहोश हुआ था, पर अब उसकी आंखें फुल काली हुई थी। उसने कहा, तुम दोनों अब लेट हो गए हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसका जिस्म अचानक क्रैक होने लगा। उसके जिस्म से एक काला साया बाहर आया और लाइट अचानक ब्रस्ट हो गई। ज़ाइगान ने शोर मचाना शुरू कर दिया। ये भूत है भाई। उसने कहा, भाई ये भूत है। साया बहुत जोर से चिल्लाया, ये मेरी क्लास है, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये मेरी क्लास है, इसको छोड़कर अभी चले जाओ। क्लास की खिड़कियां अचानक हिलने लगी। वो दोनों बाहर को भागने लगे। वो दोनों कॉरिडोर में आ गए। वो आगे आगे थे और वो भूतिया साया इनके पीछे पीछे था। ज़ाइगान गिर कर बेहोश हो गया। काशिफ ने उसका हाथ पकड़ा और हल्का हल्का उसको बाहर की तरफ ले आया। ज़ाइगान ने धीमी आवाज में कहा, भाई मुझे छोड़ना मत। अचानक उन्होंने फायर अलार्म बजा दिया। वो साया उसकी आवाज सुनकर पीछे हट गया। उस अलार्म की आवाज सुनकर अचानक स्कूल के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और स्कूल का ताला तोड़कर गेट खोला तो उन्होंने बच्चों को बाहर निकाला। दोनों बाहर निकल आए लेकिन बहुत ज्यादा डरे हुए थे। अगली सुबह स्कूल बिल्कुल नॉर्मल था, पर 4C क्लासरूम सील्ड हो चुका था और वो दोनों बीमार हो गए थे और पूरा हफ्ता स्कूल नहीं आए। लेकिन वो बच गए थे और शायद उन्होंने ये स्कूल छोड़ भी दिया था। और ये इस स्कूल में वाकयात रुके नहीं थे, ये मुसलसल किसी न किसी स्टूडेंट्स के साथ होते रहते थे। कहते थे कि उस क्लासरूम 4C में किसी की डेथ हुई थी जिसकी आत्मा अभी भी उस क्लास में भटकती है। तो इसी के साथ हमारी आज की ये स्टोरी एंड होती है। हमारी इस वीडियो को प्यारा सा लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।